دنیا کی بے ثباتی کے بارے میں جتنا بھی ہمارے بڑے ہمیں بتاتے ہیں یا پھر جو ایک بچوں کو ایک کنسیپٹ دے دیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا بہت بے رحم ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، دنیا بہت بے رحم ہے۔ انفیکٹ دنیا داری کہنا چاہیے، یہ بہت بری چیز ہے، بہت ظالم چیز ہے۔ اس کی ایک اچھی بات میں جو نوٹس کر پایا ہوں ابھی تک جتنی زندگی گزار چکا ہوں، اپنی پروفیشنل لائف میں بھی، اپنی اسٹڈیز لائف میں بھی، وہ یہ ہے جناب کہ اس کی اچھی بات کہ امیر کا بچہ جب اپنے بچپنے سے باہر نکلتا ہے اور غریب کا بچہ جب اپنے بچپنے سے باہر نکلتا ہے تو یہ دنیا دونوں کے لیے ایک جتنی ظالم ثابت ہوتی ہے۔ السلام علیکم جی، کعبہ سوچ کے ساتھ حسین انور آپ سے مخاطب، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے، ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، اس دنیا کی بے ثباتی اور مظالم بتاتے ہوئے ہمارے بڑے ہمیں ایک چیز بتانا بھول جاتے ہیں، وہ یہ کہ جو اس کی اچھائی ہے، جو اس کی اچھی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک بچہ جو امیر کبیر گھرانے سے آ رہا ہے اور ایک بچہ جو تھوڑا کمپیریٹیولی غریب گھرانے سے، لوور مڈل کلاس یا بالکل جس کو آپ کہہ سکتے ہیں بلو دا پاورٹی لائن سے بھی آ رہا ہے، ان دونوں کے لیے اس دنیا کا جو ظلم ہے یا پھر اس دنیا کی جو سختیاں ہیں وہ برابر ہوتی ہیں۔ تو میں یوں ثابت کر سکتا ہوں کہ دیکھیے، ہمیشہ ایک امیر، پہلے بات کرتے ہیں ایک ایسے بچے کی جس نے امیر گھر میں پیدا ہوا اور آگے سے اس نے وہی والی اپنی ماں باپ کی لیگیسی، دولت مند ہونے والی، ٹھیک ہے، اسی کو آگے لے کر چلنا ہے۔ لیکن جس دن وہ پروفیشنل لائف کے اندر آتا ہے نا، تو آپ مانیں یا نہ مانیں، اس کو بھی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ کسی اور طریقے کے ضرور ہو سکتے ہیں لیکن وہ بھی چیلنج سے گھر جاتا ہے۔ کوئی بھی ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی عقل مند انسان کا بچہ بھی عقل مند ہو اور بے وقوف کا بچہ بھی بے وقوف ہو۔ ایسا کہیں پر نہیں لکھا ہوا، اور نہ ہی یہ اس دنیا داری کا یا ہمارے بینگ ہیومن ہمارا ماننا ہے کہ ایسا کوئی اصول دنیا میں نہیں پایا جاتا۔ اب امیر کا بچہ جب اپنے ارد گرد امیر لوگوں کو دیکھتا ہے تو وہ ان کی عادات کاپی کرتا ہے اور وہ کرتے کرتے وہ کامیاب ہوتا رہتا ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ غریب کا بچہ اپنے ارد گرد زیادہ تر غریب لوگوں کو دیکھتا ہے۔ یہاں پر ذمہ داری آتی ہے، کیونکہ ایک بچہ جو ہے وہ تو ایک سلیٹ ہے، ایک بالکل جس کو کہتے ہیں کورا کاغذ ہے۔ اب جو والدین اس کے لیے رول ماڈل ہیں، ان کے اوپر ذمہ داری آتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ لوور مڈل کلاس ہو گیا یا پھر بالکل لائن کے جو لوگ ہیں، وہ بھی اپنے بچے کو آف کورس کون سے والدین ہیں جو اپنے بچوں کو آگے اپنے سے بہترین لائف سٹائل گزارتے نہیں دیکھنا چاہتے۔ لیکن یہاں پر عادات کی بات آ جاتی ہے کہ والدین میں دو طرح کی عادات ہو سکتی ہیں۔ یا تو یہ عادت ہوگی کہ جب بھی وہ باہر گھومنے پھرنے نکلیں گے، وہ کسی بھی انسان کو مہنگی گاڑی کے اندر، مہنگے ریسٹورنٹ کے اندر کھانا کھاتے ہوئے، ٹھیک ہے، فورن ٹورز کرتے ہوئے، بڑے گھروں میں رہتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ اپنے بچوں کو یہ تاثر دیں گے کہ حرام کمائے بغیر یہ لائف سٹائل نہیں اٹین ہو سکتا، نہیں اپروچ کر سکتے ہو آپ ان لوگوں کو۔ اور دوسری طرح کے جو والدین ہوتے ہیں، جس طرح کا ہونا چاہیے وہ یہ کہ وہ اپنے بچوں کے اندر ان جائز طریقے سے کمائے ہوئے مال کے اوپر، جو مالدار لوگ ہیں، جو بڑے گھروں میں رہ رہے ہیں، بڑی گاڑیاں انجوائے کر رہے ہیں، اسی زندگی کے اندر، اسی دنیا سے آپ ہی کے شہر میں رہتے ہوئے کچھ کلومیٹرز کے فاصلے کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے آپ سے اچھا کما رہے ہیں، اچھا لائف سٹائل انجوائے کر رہے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کے دل کے اندر ان کے لیے محبت پیدا کیجئے۔ پہلی بات تو یہ کہ میری یہ پورا چینل جو ہے وہ کیونکہ کاروباری سوچ سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے اس چیز کو دینداری کے ساتھ مکس نہ کیا جائے، وہ الگ چیز ہے۔ دنیا داری کی ہم بات کریں جس کی مکمل طور پر اجازت ہمارا مذہب بھی دیتا ہے کہ ہمیں اس دنیا کا بھی مال کمانا چاہیے۔ اکٹھا کرنے کی میں بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کمانا چاہیے۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ جی آپ جب بچوں کے دل کے اندر ان کے لیے محبت ڈالتے ہیں، ان کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ بھی یہ بن سکتے ہو، اس کے اندر کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے، آپ نے انشاءاللہ ایک دن یہ بننا ہے۔ دیکھیں، آپ امیر نہیں ہو سکے، آپ وہ ایک سرٹن لیول تک امیر نہیں ہو سکے، اس کے اندر ڈیفرنٹ ریزنز ہو سکتی ہیں، لیکن ان چیزوں کو اینالائز کر کے، ان چیزوں سے سیکھ کر آپ اپنے بچوں کو جو تعلیم دے گی نا، یاد رکھیے گا وہ تعلیم نہ کسی یونیورسٹی میں ملتی ہے، نہ کسی کالج میں ملتی ہے، نہ ہی کوئی ادارہ دے سکتا ہے، نہ کوئی بھی انسان سکھا سکتا ہے۔ وہ صرف آپ نے کرنی ہوتی ہے۔ آپ کی پوری زندگی جو بچوں کے سامنے آپ گزار رہے ہوتے ہیں، وہی ان کا سب سے بڑا سبق ہوتی ہے، کیونکہ جب وہ جوان ہوتے ہیں، جس دن وہ پریکٹیکل لائف کے اندر آتے ہیں، وہ دو ہی نظریات کے ساتھ پریکٹیکل لائف میں قدم رکھتے ہیں۔ ایک یہ کہ اگر میرے والد 40,000 تنخواہ کے اوپر گزارا کر رہے ہیں تو مجھے زیادہ سے زیادہ 50-55 بھی ہو جائے تو میں نے بہت بڑا مارکہ مار لیا کہ میں اپنے والد سے زیادہ کمانے لگ گیا ہوں۔ لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اس طریقے سے چلتے چلتے اس کے والد جس زمانے میں 40 کما رہے تھے وہ اس کے 50 سے ڈبل تھا، لیکن اس کا جو 50 ہے وہ اس کے لیے زہر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ 50 کے اوپر خوش ہو گیا۔ اور ایک بچہ وہ ہوتا ہے جو آتا تو مڈل کلاس سے ہے،
اور وہ اپنا مذاق بھی اڑواتا ہے جب وہ یہ باتیں کرتا ہے کہ انشاءاللہ ایک دن میں یہ گاڑی لوں گا، انشاءاللہ ایک دن میں وہاں رہوں گا، انشاءاللہ ایک دن میرے بھی حالات بدلیں گے، اور وہ دن کے لیے وہ کوشش کرنا شروع کرتا ہے۔ اور آپ اپنے دائیں بائیں دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ تر غریب گھروں کے بچے جو تعلیم کے اندر شاید بہت ہائی فائی نہیں بھی ہوں، لیکن جو لوگ جذبہ رکھتے ہیں، جو بچے یہ سوچ کر نکلتے ہیں کہ ہم نے بڑے گھر میں رہنا ہے، بڑی گاڑی چلانی ہے، اچھا لائف سٹائل انجوائے کرنا ہے، اپنے یہ پیسوں کی جو ایک ٹینشن ہر وقت ذہن پہ سوار رہتی ہے، اس سے نکل کر ہم نے اپنے خواب پورے کرنے ہیں، یقین کریں آپ خود دیکھ سکتے ہیں اپنے ارد گرد کہ وہ بچے زیادہ کامیاب رہتے ہیں۔ تو کرنا صرف اتنا ہوتا ہے، سمپل سی بات یہ ہے کہ دوسروں کو دیکھ کر ان کے اوپر حرام کا یا پھر غلط طریقے سے کمائے ہوئے پیسے کا ٹیگ لگانے کی بجائے بچوں کو بتائیں، ایسی مثالیں بتائیں جو آپ کے ارد گرد کے لوگ محنت کر کر کاروبار کے ذریعے یا پھر اپنے آپ کو منوا کر اس دنیا سے آپ سے کم از کم بہت اوپر کے لیول کی زندگی گزار ہیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کے دل میں ایسے لوگوں کے لیے محبت اور ایسے لوگوں کو رول ماڈل بتائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ان بچوں کے دل میں بھی یہ بات آئے گی کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ہمارے والدین ہمیں اتنا اچھا لائف سٹائل نہیں بھی دے سکے تو ایٹ لیسٹ انہوں نے ہمیں اتنی عقل ضرور دی ہے کہ بھائی یہ دنیا ہے اور یہ تم ہو، جتنا ہم نے کرنا تھا کر لیا، اب جاؤ اس دنیا سے جیتو جو جیتنا چاہتے ہو۔ آف کورس طریقے اچھے ہونے چاہیے، جب آپ کی تربیت اچھی ہوگی تو بچہ کبھی غلط سائڈ کے اوپر نہیں جائے گا، ایزی منی کی طرف نہیں جائے گا، لیکن وہ اس سوچ کے اندر بھی پیچھے نہیں رہے گا کہ میں جائز طریقے سے بھی یہ سب چیزیں حاصل کر سکتا ہوں جو شاید کوئی اس کا جاننے والا اس کی عمر کے اندر غلط طریقے سے حاصل کر رہا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اگر کسی کے خیالات میرے سے مختلف ہیں یا میرے سے ملتے بھی ہیں تو اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔